اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ سبحان اللہ۔ بدر کی طرف جب کافر نکلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکلنے کا انداز بیان فرمایا ہے، وہ کتنی آکڑ کے ساتھ اور تکبر اور غرور کے ساتھ نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ ہم حق پر ہیں، اور استغفر اللہ معاذ اللہ کہ محمد عربی جو ہے وہ حق پر نہیں ہیں۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کعبے سے نکلتے وقت انہوں نے کعبے کے پردے کے ساتھ لٹک کے دعا مانگی، انہوں نے کہا پروردگار جو ہم میں سچا ہے اسی کو جو ہے وہ اس کی مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جو سچا تھا ہم نے اس کی مدد فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تکونوا کالذین، فرمایا مسلمانوں تم ان جیسے نہ ہو جانا، تم ان جیسے نہ ہو جانا، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے بطرا، اکڑتے ہوئے، تکبر اور غرور کرتے ہوئے نکلے کہ ہم تو لتاڑ کے رکھ دیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو نخوت اور غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا۔ ورئاء الناس، لوگوں کو دکھاتے پھرتے کہ ہمارے لشکر کو دیکھو کہ یہ جو لشکر نکلا ہے یہ جناب اللہ سب کو روند ڈالے گا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ ابو جہل نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا ہم بدر میں جائیں گے، وہاں جا کے 3 دن بیٹھیں گے، وہاں پہ شراب و کباب چلے گا، وہاں پہ جناب اللہ ہم عورتیں ساتھ لے کے جائیں گے، ناچ گانا کریں گی، اور 3 دن وہاں پہ ہم کھانے کھائیں گے، اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آئیں گے تاکہ عرب والوں کو پتہ چل جائے کہ کبھی بھی قریش مکہ کے سامنے جو ہے وہ آنے کی کوئی جرت نہ کر سکے۔ یہ ان کا ایک تکبر اور غرور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم ان جیسا انداز نہیں اپنانا، تمہارے اندر تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے۔ جب بھی جنگ کے لیے بھی نکلو تو تمہارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرتے جاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جاؤ، غرور اور تکبر نہ کرنا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لوگوں کو نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بدر میں آئے تھے، مسلمانوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، غرور اور تکبر کی وجہ سے آئے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے اندر دیکھا نا کافروں کو کہ 1000 کا لشکر بھی ہے، پھر ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، پھر سارا ساز و سامان ہے ان کے پاس، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، عرض کی پروردگار یہ قریش مکہ غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے آئے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، تیرے نبی کے راستے کو روکنے آئے ہیں، تیرے نبی کو جھٹلاتے ہیں، پروردگار جو تو نے وعدہ کیا نا اپنے نبی کے ساتھ آج پورا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ حضور نے باقاعدہ دعا مانگی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ بما یعملون محیط، یہ جو آکڑ کے ساتھ آئے تھے، غرور اور تکبر کے ساتھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ رب تو دیکھ رہا ہے نا کہ ان کی حالت کیا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے۔ یہ تو آئے تھے میرے نبی کا راستہ روکنے، اسلام کا راستہ روکنے آئے تھے، رب نے پھر وہ ممولوں سے شہباز کو لڑایا ہے۔ مشہور مثال ہے نا، ممولوں سے شہباز کو لڑا دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہاتھی اور چونٹی کا بظاہر مقابلہ تھا، جناب بلال کا امیہ سے کوئی مقابلہ تو نہیں تھا نا۔ ٹھیک ہے، عتبہ اور شیبہ اور ولید کا مقابلہ ایک عمار بن یاسر سے یا جناب زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، صہیب رومی کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ معاذ اور معوذ جیسا بندے، جیسے بچے، بلکہ بندے تو نہیں، معاذ اور معوذ نے جا کے کیا کیا، ابو جہل جیسے بندے کو جو ہے وہ جناب اللہ لتاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رب کی قدرت دیکھو کہ رب نے اتنے بڑے ہاتھیوں کو لڑایا بھی ہے تو کیڑی کے ساتھ لڑا دیا ہے۔ ایک مثال ہے، اپنے آپ کو جو بہت بڑی شاید سمجھتے تھے، اگر مولا علی مارتے تو تب بھی بات کچھ اور تھی کہ یار مقابلے کا بندہ ہے۔ معاذ اور معوذ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا، کہتے چاچا ان میں جو سب سے بڑا کھڑپیچ ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ جو گھوڑے کے اوپر پھر رہا ہے نا، یہ ابو جہل ہے۔ کہا میں نے سنا کہ سب سے بڑا، وہ بچے کہہ لیں ہم نے سنا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے بکواس کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہی ہے۔ کہتے اتنی بات کی اور معاذ اور معوذ دونوں دوڑے اور دونوں جا کے جناب ابو جہل کے گھوڑے کو جا کے سب سے پہلے جو ہے وہ لتاڑا، یعنی چھوٹی چھوٹی تلواریں تھیں ان کی، ان کو جا کے مارا۔ پھر وہ نیچے گرا تو پھر جناب پڑ گئے ان کو چھوٹی چھوٹی تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ جب دیکھا نا کہ یہ مر چکا ہے، دونوں دوڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم ابو جہل کو مار کے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم مار کے آئے ہو؟ اور ایک نے کہا، معاذ نے کہا میں نے مارا ہے، معوذ نے کہا میں نے مارا ہے۔ تو دونوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا تم دونوں نے مارا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو مقصد کہنے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک دلیل دی ہے بدر۔ فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ جو ہے وہ لوگ بڑے جناب والا اسلحے کے ساتھ آئیں گے۔ وہ انجینئر ہے نا، انجینئر خبیث ہے،
وہ جیلم کا خبیث ایک نیا لگا پھرتا ہے، میڈیا میں بڑا مشہور ہوا ہے، کہتا ہے اسرائیل کے ساتھ تو تمہارا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس خبیث نے، مرزا انجینئر ہے وہ خبیث جہنمی، وہ خبیث کہنے لگا کہ جی اگر آج اسرائیل کے مقابلے میں 1000 بھی خالد بن ولید آ جائے تب بھی تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی اس نے بھونک ماری ہے کتے نے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں جب خالد بن ولید کیسر اور کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تب ان کے پاس اسلحہ تھوڑا تھا؟ آج کی جو حماس ہے یا حزب اللہ ہے جو آج اسرائیل کے مقابلے میں 6 ماہ ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اب کوئی اس کتے کو بند بدہ بتائے نا کہ آپ بتا رہا دنیا جسے اسرائیل کو سپر پاور سمجھتی تھی، رب نے ایک تنظیم کو جو ہے اس کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، پورا فلسطین بھی نہیں۔ خالد بن ولید تو پھر بھی خالد بن ولید ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، سیف من سیوف اللہ، حضور نے فرمایا یہ رب کی تلوار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب جنگ لڑ رہے تھے، جنگ لڑتے ہوئے آپ فرماتے انا اسد اللہ واسد الرسول ہی، میں آؤ میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ خود فرمایا انا اسد اللہ واسد الرسول ہی، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر میں ہی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر صرف اور صرف سیدنا امیر حمزہ ہے۔ سمجھے نا؟ بس کیا ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں، جب عالم سے علم نہیں پڑھیں گے تو ایسے ذلیل ہوں گے جیسے انجینئر ہو رہا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، بکواس ہی کرنی ہے، جیسے مرضی کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ بما یعملون محیط، فرمایا کہ ہر آکڑ والے کی آکڑ کو رب دیکھ رہا ہے۔ اور اگلی بات شیطان کا چکر دیکھیں ذرا جی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب کفار مکہ نکلنے لگے نا مکہ سے بیت ال کی طرف، حضرت ابو سفیان نے پیغام بھجوایا تھا ابو جہل کو، اس نے کہا تھا کہ ہمارا قافلہ محفوظ ہو گیا، تم واپس چلے جاؤ۔ تو ابو جہل نے کہا نہ ہون تو واپس جانا کوئی نہیں۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا جب کفار مکہ باہر نکلنے لگے تو وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا۔ کیا کیا؟ شیطان قبیلہ بنو کنانہ کا ایک سردار ہے سراقہ بن مالک، ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سراقہ بن مالک کی شکل کے اندر شیطان آیا اور اس نے آ کے کفار مکہ کو کہا، اس نے کہا جو کام تم کرنے جا رہے ہو میں بھی تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں۔ شکل سراقہ بن مالک کی تھی، ٹھیک ہے، لشکر بھی لے آیا، جھنڈا بھی اپنا ساتھ لایا۔ اس نے کہا بھائی تم بڑا سونا کام کرنے جا رہے ہو تو اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی یار تیرے آنے کی وجہ سے تمہاری ویسی حوصلہ افزائی ہو گئی ہے، چل ہمارے ساتھ چل۔ تو ساتھ چل پڑے اور شیطان نے ان کو کہا، کفار مکہ کو کہا کالا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج جناب تم مکہ کے بڑے بڑے جو ہے سردار نکلے ہو، آج پورا عرب جو ہے وہ تمہیں دیکھے گا تو کانپ اٹھے گا، تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ خوش آمدید ٹولہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دیکھیں جی بیڑا غرق کروانے والا یہ خوش آمدید ٹولہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑے بڑے سرداروں کو یہ جناب والا اس نے خواب دکھائے بڑے، اس نے کہا یہ پریشان نہیں ہونا جناب، آج تمہارا لشکر کو دیکھ کر تو سارے کانپ اٹھیں گے، تمہارے مقابلے میں آج کون آتا ہے، تم چلو تو صحیح بدر میں، ٹھیک ہے، ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اور ہوا کیا؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ شیطان کہنے لگا، سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، وہ کہنے لگا میں بھی تمہارے ساتھ مدد کرنے آیا ہوں، اتنا بندہ دیکھو، سارے شیطان وہ بھی سارے اکٹھے کر کے لے آیا تھا۔ اس نے کہا میں بھی تمہارا مدد کرنے والا ہوں۔ اور ہوا کیا؟ جب بدر لگی اور مسلمان جب مقابلے میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، 8000 فرشتہ بدر کے اندر نازل ہوا ہے، 8000 فرشتہ، پہلے 3 آیا پھر 5 آیا، بخمسۃ آلاف بثلاثۃ آلاف، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ہوا کیا؟ فلما تراءت الفئتان، قرآن مجید کہتا تب دونوں جماعتیں، دونوں فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی نا، مقابلہ کرنے لگے، ناکس علی عقبہ، شیطان الٹے قدم بھاگ گیا۔ سراقہ بن مالک الٹے قدم بھاگا تو حارث بن ہشام اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا تھا، اور سراقہ نے جب ہاتھ چھڑوایا نا، یعنی تھا تو شیطان نا لیکن سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، تو حارث سے جب اس نے ہاتھ چھڑوا کے بھاگنے لگا نا، حارث نے کہا، اس نے کہا اے سراقہ یہ تو ہمارے ساتھ کیا کر کے جا رہا ہے، تو سارے رستے ہمیں تریاں دیتا آیا ہے کہ ہم یہاں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، آج بھاگا جا رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ تیری وجہ سے ہم شکست کھا جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس نے آگے پھر کیا کہا؟ قال انی بریء منکم، شیطان کہنے لگا جی میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے دیکھا نا کہ فرشتے لگاتار اتر رہے ہیں، کیونکہ شیطان تو دیکھ رہا تھا،
باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن شیطان کیونکہ دیکھ رہا تھا. جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا کہ قال انی بریء منکم، اس نے کہا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آگے کہا انی ارا ما لا ترون، اس نے کہا حارث تمہیں کیا بتاؤں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تمہیں تو یہ چند مٹھی بھر مسلمان نظر آ رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل ہو چکے ہیں. انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم. یار یہ شیطان کے بارے میں الفاظ ہے قرآن کے کہ شیطان وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. رب نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ شیطان بھی ہر عام بندے سے زیادہ دیکھ لیتا ہے جہاں تک عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. تو پھر یہیں سے حساب لگا لو ہاں کہ رب نے اپنے نبی کو کتنی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے. اور ایسی حدیث پاک آقا علیہ السلام کی موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. یہ الفاظ ہے نا انی ارا ما لا ترون، یہی الفاظ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. فرمایا انی ارا ما لا ترون، فرمایا جہاں تک میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. واسمع ما لا تسمعون، جہاں تک میں سن سکتا ہوں وہاں تک تم نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر خود سوچے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دیکھنے اور سننے کی طاقت کتنی زیادہ عطا فرمائی ہوگی. یار اگر شیطان اتنا دیکھ سکتا ہے، نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، تو میرا نبی کہاں تک دیکھتا ہوگا. حضور کی ظاہری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نگاہ عطا فرمائی نا، ظاہری نگاہ جسمانی لحاظ سے، ٹھیک ہے، نگاہ نبوت تو اور شے ہے نا. نبی اگر نبوت کی نگاہ سے دیکھے وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن حضور کی ظاہری جسمانی نگاہ مبارک جو تھی نا وہ بھی اتنی تیز تھی کہ آقا علیہ السلام جب سویا کرتے تھے نا، حضور جو سریا کے ستارے ان کو دیکھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ 7 ستارے ہیں سریا کے، ٹھیک ہے نا، یہ سب سے اونچے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام ان کو بھی دیکھ لیتے تھے اور حضور ایسے دیکھا کرتے تھے. اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دیکھنے کی بات ہے تو پھر یہ حضور نے ایک تیسری بات تو یہ ہے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جہاں تک میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جہاں تک میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے. اور ایک اور حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اراکم من وراء ظہری، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. جہاں تک نبی آگے دیکھ رہا ہوتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک مطلب صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اراکم خشوعکم ولا رکوعکم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نماز کو ذرا صحیح کر کے پڑھا کرو. جو رکوع کر رہے ہوتے ہو میں رکوع بھی تمہارا دیکھ رہا ہوتا ہوں، رکوع کس طریقے سے کر رہے ہو تو وہ بھی سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہے. اور آگے شیطان کیا کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، اس نے کہا حارث تمہیں کیا بتاؤں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں تو رب سے ڈرنے والا ہوں. فرشتے دیکھ کر جب پتہ لگا کہ آپ لتر پڑنے والے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جب اس نے دیکھا نا ابلیس کو، حضرت جبریل نے جب اس کی طرف منہ کیا تو یہ بھاگ نکلا. جب یہ بھاگا نا تو پھر بھاگتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے. ٹھیک ہے جی، جب کوڑا پڑتا نا پھر سارے کہتے ہیں سانو رب کو بڑا ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی، ہوا کیا جب کفار مکہ شکست کھا کے واپس آ گئے نا، جب واپس آنے کے بعد انہوں نے سارا ملبہ سراقہ بن مالک پہ ڈال دیا. کہنے لگے تیری وجہ سے ہمیں جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، کیونکہ تو جنگ سے بھاگا تھا اور تیرے بھاگنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کیونکہ شکست کھا گئے ہیں. سراقہ بن مالک اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میرے بارے میں کون سی باتیں مشہور ہو گئی ہے، سارا کفار مکہ نے جو ہے وہ سارا کا سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دیا ہے کہ میں نے ان کو جنگ ہروائی ہے. وہ کہنے لگا جی بلا کے لاؤ ان کے سرداروں کو. جب یہ سارے مکہ کے سردار اکٹھے ہو گئے، سراقہ بن مالک بھی آ گیا، آگے کہنے لگا ہاں بھائی اوے میں تمہارے ساتھ کب جنگ میں شریک ہوا تھا. اس نے کہا تو اپنا جھنڈا لے کے آیا تھا، اپنے بندے ساتھ لایا تھا، تو نے کہا تھا کہ ہم جنگ لڑیں گے. اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، نہ مجھے تمہارے بدر میں جانے کا پتہ ہے نہ تمہارے واپس آنے کا پتہ ہے. میں تو اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، مجھے کیا پتا کہ تم کیسے گئے اور کیسے واپس آئے. اس نے کہا تو تمہارے ساتھ تھا، تیری وجہ سے میں شکست ہوئی ہے. اچھا ہوا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کئی سارے لوگ پھر بعد میں جب کلمہ پڑھ گئے نا، تو جب یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی مسلمانوں، جب وہ خود کہتے ہیں جی بدر میں ہمیں سراقہ بن مالک کی وجہ سے شکست ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سراقہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ شیطان تھا جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا. یہ تب جا کر ان پر راز کھلا کہ سراقہ بن مالک خود نہیں تھا، وہ تو اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، وہ تو قسمیں کھاتا تھا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تمہارے بدر میں آنے اور بدر میں جانے کا. ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا تمہیں کب شکست ہوئی اور کب نہیں ہوئی ہے، تم نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے.
تو پھر بعد میں جب یہ سارے راز کھلے تو آقا علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا یہ بدر والوں کو، کیونکہ کافی سارے لوگوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا سراقہ نہیں آیا تھا، وہ شیطان ہی تھا جو تمہارے بڑوں کو بدر میں لایا تھا. ٹھیک ہے جی. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ بدر کا ایک جو واقعہ ہے یہ صرف واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اتنی بڑی دلیل رکھی ہے کہ یار جب بھی میدان لگے گا بدر کو دیکھ لینا، جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر رکھے ہیں، جو بدر کی سنت پر چلے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنے ہی انعامات عطا فرما دے گا. ہاں وہ علامہ کا شعر ہے نا، آج بھی ہو جو اپنا کیا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یہ علامہ کا شعر تھا. علامہ نے کیا کہا تھا؟ کہا سیدھی سی بات ہے، تو بدر والی فضا بنا صحیح، فرشتے آج بھی اترنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر تو بدر میں نہیں جا سکتا یا بدر کا ماحول نہیں بنا سکتا ہے تو فرشتوں کی امید بھی نہ رکھ. یہ جو آج ساری امت مسلمہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے دعا مانگ رہی ہے، یاد رکھیں ان کی دعائیں مانگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں فرشتے تب نازل ہوتے ہیں، رب کی مدد تب نازل ہوتی ہے جب مسلمان خود میدان کے اندر کھڑا ہوتا ہے. میدان میں جا کے جب دعا مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. جو گھر بیٹھ کے دعا مانگے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اسپین سارا کا سارا مسلمان تھا اور مسلمان ملک تھا پورا وہ، اور کئی دہائیوں تک اسپین کے اندر اسلام رہا ہے. آج اسپین کے اندر وہاں پہ گنے چنے مسلمان بھی نہیں ملتے ہیں. سارا کا سارا مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ زبردستی عیسائی بنا دیا گیا. اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی ہے؟ ٹھیک کیوں نہیں اللہ کی مدد آئی ہے؟ 1000 سال تک جناب والا وہ آپ کے مغل جو ہے وہ سلطنت کا بیٹھے رہے، بادشاہ بن کے بیٹھے رہے ہیں، لیکن جب 1000 سالہ دور ختم ہوا رب کی مدد کیوں نہیں آئی ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، رب کی مدد کیوں نہیں آئی ہے؟ رب کی مدد تب آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ مسلمان میدان عمل کے اندر کھڑا ہوتا ہے. میدان عمل میں کھڑا ہو پھر جا کے رب فرشتے نازل فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی